بہت گہرے بادل آسمان پر چھا گئے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ آندھی بہت تیز تھی۔ سویٹی چڑیا اور اس کے بچے سہمے ہوئے اپنے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسی آندھی میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہاں، اور اتنے گہرے بادل بھی۔ ہوا بہت تیز ہے۔ کیا تم نے کبھی اتنی تیز ہوا میں کسی گھونسلے کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ سویٹی بہت پریشان تھی اپنے بچوں کو لے کر، کیونکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ بارش لگاتار ہو رہی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا گھونسلہ ٹوٹ جائے گا۔ گھنے جنگل میں ایک بڑے سے درخت پر ایک گھونسلے میں چڑیوں کا ایک خاندان رہا کرتا تھا، جس میں 2 ماما پاپا اور ان کے 2 بچے بھی رہا کرتے تھے۔ ماما صبح سے شام تک اپنے بچوں کا خیال رکھتی، ان کی دیکھ بھال کرتی اور انہیں دانا کھلایا کرتی۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ اور پاپا چڑیا صبح سے شام تک جنگل میں اپنے بچوں اور اپنی وائف کے لیے دانا ڈھونڈا کرتا اور شام کو دانا لے کر اپنے گھر واپس لوٹا کرتا۔ اچھا سویٹی چڑیا، میں جا رہا ہوں دانا ڈھونڈنے۔ آج میں نے سنا ہے کہ 7 والے جنگل میں بہت دانا ملنے والا ہے۔ وہ ہے نا کالو کوا بتا رہا تھا، کیونکہ اس کی وائف کے مائکے والے اسی جنگل میں رہتے ہیں، اور آج اس نے بھی اس جنگل میں جانا ہے دانا ڈھونڈنے۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سویٹو جی، دھیان سے جائیے گا اور شام کو جلدی واپس لوٹیے گا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ بچے کتنی ضد کرنے لگ جاتے ہیں کہ پاپا کب لوٹیں گے۔ اور آپ دھیان سے جائیے گا، میں اپنا کام ختم کر لیتی ہوں۔ اب میں نے گھونسلے کی صفائی بھی کرنی ہے اور بچوں کو نہلانا بھی تو ہے نا آج۔ ٹھیک ہے سویٹی چڑیا، اپنا اور بچوں کا خیال رکھنا اور پریشان مت ہونا۔ آج میں کچھ فروٹس بھی لے کر واپس لوٹوں گا۔ پھر سویٹو چڑا ایسے صبح سویٹی چڑیا سے باتیں کرتے ہوئے گھونسلے سے نکلا کرتا تھا، اور پھر ایسے ہی شام ہو جاتی ہے۔ سویٹو بہت سا دانا لے کر اور بہت اچھے اچھے فروٹس لے کر اپنے گھر واپس لوٹ آتا ہے۔ آج ان کے بچے بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں فروٹس اور دانا دیکھ کر، اور پھر شام کو وہ سب باتیں کرتے کرتے سو جاتے ہیں، اور ایسے ہی صبح ہو جاتی ہے۔ چلو سویٹی، آج میں نے دانا ڈھونڈنے جانا ہے۔ وہ ایسے ہی باتیں کر ہی رہے تھے کہ جنگل میں بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اتنا زیادہ طوفان تھا کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ بہت گہرے بادل آسمان پر چھا گئے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ آندھی بہت تیز تھی۔ سویٹی چڑیا اور اس کے بچے سہمے ہوئے اپنے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسی آندھی میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ہاں، اور اتنے گہرے بادل بھی۔ ہوا بہت تیز ہے۔ کیا تم نے کبھی اتنی تیز ہوا میں کسی گھونسلے کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ مما چڑیا نے بہت سہمی ہوئی آواز سے پاپا چڑیا سے پوچھا۔ نہیں، تم پریشان مت ہو، ہمارے بڑے آباء و اجداد ایسے ہی گھونسلوں میں رہتے آئے ہیں، ہمیں ہمت کرنی ہوگی۔ ہم پکشیوں کی زندگی تو بس ایسے ہی گزرا کرتی ہے۔ پتہ نہیں آج مجھے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے، نہ جانے کیوں میرا دل بہت ڈر رہا ہے۔ تم پریشان مت ہو۔ اور ایسے ہی شام ہو جاتی ہے۔ بارش تھی کہ لگاتار ہو رہی تھی۔ سویٹی بہت پریشان تھی اپنے بچوں کو لے کر، کیونکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ بارش لگاتار ہو رہی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں ان کا گھونسلہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ گھونسلہ بہت کچا اور کمزور تھا اور بارش لگاتار تھی، جس کی وجہ سے گھونسلہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا تھا۔ بارش بہت تیز ہے، پاس آ جاؤ میرے بچوں۔ تم پریشان مت ہو، یہ بارش بہت جلد رک جائے گی۔ بارش لگاتار ہونے کی وجہ سے اب درخت کے پتوں سے پانی ٹپک ٹپک کر گھونسلے میں آنے لگا تھا۔ دیکھا سویٹو جی، میں اسی وجہ سے پریشان تھی۔ اب تو گھونسلے میں پانی بھی بھرنے لگا ہے، درخت کے پتوں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ ہاں سویٹی، میں بھی بہت پریشان ہوں اسی وجہ سے، لیکن تم پریشان مت ہو، یہ برا وقت بس تھوڑی دیر کے لیے ہی ہے۔ اس درخت سے
पतझड़ की वजह से तमाम पत्ते झड़ चुके हैं, लेकिन अब हमें कुछ न कुछ हल ढूंढना होगा। मैं ऊपर बैठकर अपने पर फैला लेता हूँ, शायद इससे कोई बचत हो जाए। नहीं, इससे कुछ नहीं हो पा रहा, बच्चों को ठंड लग जाएगी। तुम कोई अच्छा हल निकालो, मुझे बहुत फिक्र हो रही है स्वीटू जी अपने बच्चों की। ऐसे मौसम में हमारे पापा पीपल के पेड़ के पत्ते लाकर अपने घोंसले को महफूज बनाया करते थे जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे। मैं जाता हूँ और पीपल का दरख्त कहीं से ढूंढता हूँ। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है, बारिश लगातार है और हवा भी बहुत तेज। आप ध्यान से जाइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, बच्चों का ख्याल रखना, कहीं उन्हें ठंड न लग जाए। मैं जितना जल्दी हो सका वापस लौट आऊंगा। और फिर पापा चिड़िया अपनी परवाह किए बगैर अपने बच्चों के लिए तेज बारिश में निकल पड़ता है। बारिश और हवा बहुत तेज थी, पापा चिड़िया उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना पूरा जोर लगाकर उड़ने की कोशिश कर रहा था। पापा चिड़िया के पंख बारिश के पानी की वजह से भीग चुके थे, जिसकी वजह से अब वो बहुत मुश्किल से उड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो यही चाहता था कि वो जल्द से जल्द पीपल के दरख्त के पास पहुंचे और उसके पत्ते लेकर अपने घोंसले को महफूज बना सके, ताकि वो अपने बच्चों को तेज बारिश से लगने वाली ठंड से बचा सके। फिर क्या था, पापा चिड़िया को बहुत जल्द पीपल का दरख्त मिल जाता है और वो जल्दी से उसके ऊपर से पत्ते तोड़कर अपने घर की तरफ वापस लौट जाता है। ये लो, ये पत्ते सारे घोंसले के ऊपर लगाने हैं स्वीटी। ठीक है। और फिर स्वीटी चिड़िया और स्वीटू मिलकर पीपल से लिए हुए पत्ते सारे अपने घोंसले के ऊपर लगाते हैं। ये क्या, आधा घोंसला तो बस पत्तों के बगैर ही रह गया। पत्ते बहुत कम थे स्वीटू जी। ठीक है स्वीटी चिड़िया, मैं जा रहा हूँ दोबारा से पीपल के पत्ते लेने। तुम बच्चों का ख्याल रखना। और ऐसे पापा चिड़िया दोबारा पीपल के पत्ते लेने चला जाता है और बहुत से पत्ते लेकर जल्दी से अपने घर की तरफ वापस लौट जाता है। और ऐसे पापा चिड़िया ने अपनी भरपूर मेहनत से अपने घोंसले को बहुत महफूज बना लिया, जिसकी वजह से उसके बच्चे बारिश से लगने वाली ठंड से बच गए। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। वो सुबह बहुत खूबसूरत थी, हर तरफ बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत पक्षी चहचहा रहे थे और तमाम पौधे, दरख्त, फल और फूल बारिश की वजह से बहुत साफ और खूबसूरत दिख रहे थे। देखा स्वीटी चिड़िया, मैंने कहा था ना कि ये बुरा वक्त थोड़ी देर के लिए ही है। देखा, हमने मेहनत की और अपनी मदद आपके तहत अपने आप को बचा लिया। जिंदगी में जब भी बुरा वक्त आए तो हमें उसका हल निकालना चाहिए, ना कि उससे डर कर बैठ जाना चाहिए। और फिर स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश हो रहे थे।